السلام علیکم دوستو، میں ہوں عتیق اللہ قاسمی۔ میرا یوٹیوب چینل عتیق اکیڈمی پر آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں۔ آج میں پھر حاضر ہوا ہوں اردو گرامر کے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے فعل اور اس کے اقسام زمانے کے اعتبار سے، فعل اور اس کی قسمیں زمانے کے اعتبار سے پڑھیں گے۔ فعل کام کو کہتے ہیں، تو آئیے بغیر کسی تمہید و تاخیر اور بغیر کسی ویٹ کیے ہوئے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ فعل کام کو کہتے ہیں۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ فعل کام کو کہتے ہیں۔ فعل کا تعلق کسی نہ کسی زمانے سے ہوتا ہے۔ فعل کا تعلق کسی نہ کسی، میرے ساتھ بولیے، فعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو۔ فعل کا تعلق کسی نہ کسی زمانے سے ہوتا ہے۔ اب وہ زمانہ کیا ہے؟ جیسے کہ باتیں آئی تھی کہ شروع میں سبق نمبر 1 میں کلمہ کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف، تو اس میں سے فعل کی تعریف آپ نے وہاں پڑھی تھی کہ فعل فعل وہ ہے کہ جس کے معنی زمانہ، حال، مستقبل، تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کی ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، یعنی جب تک ملائیں گے نہیں تب تک وہ اس کے فعل کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو زمانہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ زمانہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ ماضی، حال، مستقبل۔ کیا ہے؟ ماضی، حال، مستقبل۔ میرے ساتھ کہیے، فعل کی کتنی قسمیں؟ فعل کی قسمیں زمانے کے اعتبار سے، زمانہ کتنا ہے؟ 3، ماضی، حال، مستقبل۔ اب ان میں سے ایک ماضی آج ہم سب سے پہلے ماضی کو پڑھیں گے کہ ماضی کس کو کہتے ہیں؟ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کیے ہوئے، کوئی کام کر کے گزر چکے ہیں تو وہ ماضی، فعل ماضی کہلائے گا۔ مثال کے طور پر احمد اسکول نہیں گیا تھا۔ احمد اسکول نہیں گیا تھا، تو یہ نہ جانے کی جو ایکٹیویٹی ہے، نہ جانے کا جو کام ہے، یہ گزرے ہوئے زمانے میں ہے، تو لہٰذا یہ فعل ماضی ہوا۔ اب زارا نے آم کھایا، یہ بھی فعل ماضی کی مثال ہے۔ ہم دعوت میں گئے تھے، یہ بھی فعل ماضی کی مثال ہے۔ اب فعل حال وہ کام جو ہو رہا ہو، پریزنٹ میں اس کو فعل حال کہیں گے۔ جو فی الحال کام ہو رہا ہے، میں فی الحال تکلم کر رہا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، تو یہ کیا ہو گیا؟ فعل حال ہے، یہ فعل حال ہے۔ اور جو موجودہ زمانے میں کسی کام کا کرنا ظاہر کرے اس کو فعل حال کہیں گے۔ مطلب ابھی سمجھ لیجئے، احمد اسکول جا رہا ہے، احمد کے جانے کا جو کام ہو رہا ہے وہ فی الحال میں ہو رہا ہے، فوراً احمد اسکول جا رہا، ابھی جا رہا ہے، تو یہ فعل حال کہلائے گا۔ ہم دعوت میں جا رہے ہیں، جانے کے جو کام ہو رہا ہے، ابھی فی الحال میں جا رہا ہوں، تو ہم لوگ دعوت میں جا رہے ہیں، تو یہ فعل حال کہلائے گا۔ شیر بھاگ رہا، ابھی میرے آنکھوں کی نظروں سے شیر بھاگ رہا ہے، تو یہ فی الحال کا کام ہے کہ شیر ابھی بھاگ رہا ہے۔ زارا کام کر رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ زارا کام کر رہی ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ فعل حال کی اس میں ہو گیا۔ اب فعل مستقبل۔ فعل مستقبل جو کام ہونے والا ہو وہ فعل مستقبل کہلاتا ہے، یعنی وہ فعل جو کام آنے والے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے، وہ کام جو آنے والے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا۔ ماضی گزرے ہوئے زمانے، حال موجودہ زمانہ، مستقبل آنے والا زمانہ۔ پھر سے یاد کیجیے، ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، مستقبل گزرے آنے والے زمانے کو کہتے ہیں۔ احمد اسکول جا رہا ہے، زارا آم کھائے گی، ہم دعوت میں جا رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہو گیا؟ یہ سب فعل مستقبل، یعنی آنے والے آئندہ زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا پایا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ فعل مستقبل کہلائے گا۔ اب فعل، فاعل، مفعول کس کو کہتے ہیں؟ فعل، فاعل اور مفعول۔ فعل کام کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والے کو، مفعول جس پر کام کیا جائے۔ فعل کام کرنے کو کہتے ہیں اور فاعل کام کرنے والے، فعل اور مفعول جس پر کام ہوا ہو۔ اب ہم انہیں مثال سے سمجھتے ہیں۔ زارا نے کپڑے خریدے، زارا نے کپڑے خریدے۔ اس مثال میں زارا کیا ہے؟ فاعل، خریدنے والا کون ہے؟ زارا، اور خریدا کیا گیا ہے؟ کپڑا، تو کپڑا کیا ہوگا؟ مفعول، اور
کام کیا ہوا ہے زارا اور کپڑے کے بیچ میں خریدنا، تو وہ کیا ہوگا فعل ہوگا، سمجھا گئے؟ مریم بازار جا رہی ہے، مریم بازار جا رہی ہے، 3 جملے ہیں، تو یہ مریم کیا ہو گیا فاعل، جانے کا کام کون کر رہا ہے مریم، اور کہاں جا رہے ہیں بازار، بازار کیا ہو گیا مفعول، اور بازار اور مریم کے درمیان جو کام ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے جانا، جانا کیا ہو گیا فعل۔ امی نے مزیدار بریانی بنائی، امی نے مزیدار بریانی بنائی، تو یہ امی نے بریانی بنائی، تو امی کیا ہو گیا بنانے والی کون ہے امی، یہ کیا ہو گیا فاعل، اور کیا نام ہے کہ بنی کیا ہے بریانی، اور کام کیا ہوا امی اور بریانی کے درمیان کام کیا ہوگا بنانے کا، تو بنانا کام کیا ہو جائے گا وہ فعل، اور بریانی مفعول، اور امی فاعل۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام